بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 2 پیج 652 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، اور رائٹر ہے اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تہرانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی. اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو بہت کچھ ملے گا، مگر راحت کا نام نہ پائیں گے. وہ اپنے کروڑ کو 1.5 کروڑ اور 1.5 کروڑ کو 2 کروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آئیں گے کہ نہ ان کو اپنے کھانے پہننے کا ہوش ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کا. کئی مل چل رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے جہاز آ رہے ہیں، ان کی ادھیڑ بن ہی میں صبح سے شام تک، ان کی ادھیڑ بن ہی میں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے. افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامان راحت ہی کا نام راحت سمجھ لیا ہے، اور حقیقت میں راحت سے کوسوں دور ہیں. یہ حال تو ان کی راحت کا ہے. اب عزت کو دیکھ لیجئے. یہ لوگ چونکہ سخت دل اور بے رحم ہو جاتے ہیں، ان کا پیشاب ہی یہ ہوتا ہے، ان کا یعنی پیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے یا کم مایہ لوگوں کی کم مائیگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں. اس لیے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو. اپنے ملک کے بینوں اور اپنے ملک کے بنیوں اور ملک شام کے یہودیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے حالات کو دیکھ لیجئے. ان کی تجوریاں کتنے ہی سونے چاندی اور جوہرات سے بھری ہوں، لیکن دنیا کے کسی گوشے میں، انسان کے کسی طبقہ میں ان کی کوئی عزت نہیں. بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب مفلس لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے. اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض و نفرت کی مثال ہیں. محنت و سرمایہ کی جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیت اور اجتماعیت کے نظریے پیدا کیے. کمیونزم کی تخریبی سرگرمیاں اسی بغض و نفرت کا نتیجہ ہیں، جن سے پوری دنیا قتل و قتال اور جنگ و جدال کا جہنم بن کر رہ گئی ہے. یہ حال تو اپنی راحت و عزت کا ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ سود کا مال سود خوروں کی آنے والی نسلوں کی زندگی کو بھی کبھی خوشگوار نہیں بناتا. یا ضائع ہو جاتا ہے، یا اس کی نحوست سے وہ بھی مال و دولت کے حقیقی ثمرات سے محروم و ذلیل رہتے ہیں. لوگ یورپ کے سود خوروں کی مثال سے شاید فریب میں آ جائیں کہ وہ لوگ تو سب کے سب خوشحال ہیں اور ان کی نسلیں بھی پھولتی پھلتی ہیں، لیکن اول تو ان کی خوشحالی کا اجمالی خاکہ عرض کر چکا ہوں. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی اس کی دوسری مثال ہم آپ کے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں وی لاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر. خواب کر واپسی کے جو بنتے ہیں وہ، میری دھڑکن سنے کان کو
کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں میرے وطن تیری آن ہے شان ہے ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں